عشق کے 40 اصول۔ نامور ترکش رائٹر ایلف شفق کی شورا آفاق ناول۔ یہ کتاب خاص طور پر کئی سالوں سے صوفی ازم کے طلباء کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ اس کتاب کی کہانی بعض لوگوں کے لیے قابل اعتراض ہو سکتی ہے۔ اس کہانی کے کرداروں پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے، مگر اس کہانی کو پڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھیں، کہانی میں لوگوں کے کردار مثالی طور پر بیان نہیں کیے گئے، بلکہ یہ کردار انسانی کمزوریوں کو اجاگر کرتے ہیں، اور ان کا حل ہم اس کتاب میں تلاش کریں گے۔ اس کتاب سے اخذ کیے گئے اسباق اپنے پڑھنے والے کی روحانی بیداری کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے خلاصے میں اس کتاب کے اسباق کو عام فہم لوگوں کے لیے آسان انداز میں بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا سوچئے، کبھی آپ نے اپنی زندگی میں غور و فکر کیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ اس وقت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت اور خلوص سے پیش آنے سے آپ کو ازدواجی زندگی میں کتنا روحانی سکون محسوس ہوتا ہے؟ اور آپ کے یہ رویے آپ کی ازدواجی زندگی میں کس قدر جذباتی توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں؟ اس کتاب میں بیک وقت 2 کہانیاں ساتھ چلتی ہیں۔ ایک دور جدید کی نارتھ ہیمپٹن امریکہ کی رہنے والی اور پرتعیش مگر اندر سے خالی اور بے رنگ سی زندگی گزارنے والی ایلا روبنسٹین کی، اور ایک قدیم دور کے درویش شمس تبریز اور اس دور کے معروف عالم دین اور مدرس مولانا جلال الدین رومی کی روحانی سفر کی۔ ایلا، جو کہ اپنے 3 بچوں اور شوہر کے ساتھ اپنے شاندار گھر میں رہتی تھی۔ اس کا شوہر پیشے کے لحاظ سے ڈینٹسٹ تھا۔ اس نے بہت پیسہ کمایا تھا، اپنے بیوی بچوں کے لیے تمام ضرورتوں کا بہتر انتظام کیے رکھا تھا، مگر ایلا تھی جو عیش و عشرت والی طرز زندگی کے باوجود بہت سی وجوہات تھیں جس سے وہ اپنی شادی شدہ زندگی سے خوش نہیں تھی۔ وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر دلوں کے درمیان فاصلہ میلوں پر محیط تھا۔ وہ محض رسمی طور پر ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ ایلا بہترین اور مزیدار پکوان بنانا جانتی تھی۔ وہ گھر کے سب افراد کے لیے الگ الگ پسندیدہ پکوانوں سے میز کو سجاتی۔ کھانے کی میز پر سب اپنی مرضی کا کھانا کھاتے، یوں لگتا جیسے ان سب کے درمیان کچھ بھی مشترکہ نہ ہو۔ ایلا کے بچوں نے موبائل اسکرینز پر اپنی اپنی الگ دنیا بسا رکھی تھی۔ اپنے شوہر کے گھر سے باہر معاشقے، اس سے جذباتی قربت میں کمی اور اسے وقت نہ دینا، لیکن ان سب وجوہات کے باوجود بھی ایلا سب کچھ نظر انداز کیے خاموشی سے وقت گزار رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے جسمانی آرام دہ ماحول کو ترک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ایک ماں کی حیثیت سے ذمہ داریوں سے دستبردار بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بالآخر احساس محبت اور ایلا کا اپنے شوہر کے گھر میں اجنبیت جیسا ماحول، یہ سب عوامل مل کر ایلا کو اپنے شوہر سے طلاق دلوانے کی وجہ بنے۔ دوسری طرف 13ویں صدی کی اسلامی دنیا، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اندرونی طور پر شدید انتشار کا شکار تھے۔ اشرافیہ میں حصول اقتدار کی کشمکش کے باعث سیاسی بحران جنم لیے ہوئے تھا اور مسلمان آپس میں دست و گریباں تھے۔ وہیں بیرونی حملہ آور منگولوں سے شدید خطرات لاحق تھے۔ اس وقت کے کونیا میں رہنے والے مولانا جلال الدین رومی ایک معروف عالم دین، فقیہ، نہایت ہی فصاحت اور بلاغت کے حامل تھے۔ مولانا جلال الدین رومی عوام میں بے حد مقبول تھے اور لوگ ان کی دل کھول کر تعریف کرتے تھے اور ان کا خطبہ سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ ان کی ملاقات ایک سرگرداں درویش شمس تبریز سے ہوئی اور پھر مولانا جلال الدین رومی اور شمس تبریز کی رفاقت کی داستان شروع ہوئی، جس نے مولانا کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔
اسے ایک شان و شوکت والی زندگی سے دور کر کے عاجزی، انکساری اور تزکیہ نفس کی راہ اختیار کر لی اور خدا کی اصلاح میں دود کائناتی ذہانت کو ایک نئے انداز سے سمجھنا شروع کیا۔ انہوں نے شریعت کے علم کو صرف ظاہری سطح پر نہیں بلکہ داخلی اور باطنی سطح پر بھی سمجھنا شروع کیا اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے لوگوں کے مسائل کا بذات خود تجربہ کرنا اور محسوس کرنا شروع کیا۔ شمس تبریز کی محبت نے مولانا رومی کو عشق حقیقی سے روشناس کروایا اور خدا سے عشق کی شمع سے اپنے باطن کے اندر انقلاب لا کر معاشرے کے لیے بہترین و کارآمد انسان بننے کا تصور دیا۔ رومی کا تصور عشق خدا کے کمزور، مسکین، پسے ہوئے معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگوں سے محبت سے ہو کر گزرتا تھا، جس کا نقطۂ آغاز ظاہری عبادت نہیں بلکہ تزکیہ نفس اور اپنے اندر کی تمام برائیوں سے خود کو دور کرتے ہوئے کاملیت کی طرف سفر اور اپنے اندر انقلاب لانا ہے۔ یہی تبدیلی رفتہ رفتہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر دنیا میں تمام انسان اس طرح رہنے لگ جائیں کہ مخلوق خدا سے محبت، صلہ رحمی رکھیں، کمزور لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کا دل نہ دکھائیں، خیر خواہی چاہیں، تو دنیا کیسی ہوگی؟ حقیقی صوفی اس طرز زندگی کو گزار کر خدا سے جڑنے کا راستہ بتاتا ہے اور اسی کو اپنا نصب العین بناتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ مگر کیونکہ صوفی لوگوں کی فرسودہ نظریات اور غلط اعتقاد کے خلاف چلتے ہیں تو اکثر روایتی نظریات رکھنے والے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ یہ شمس تبریز تھے جن کی محبت، صحبت نے انہیں مولانا روم سے مولائے روم بنا دیا۔ لوگ مولانا روم اور شمس تبریز کے دشمن ہونے لگے اور انہیں ایک دوسرے سے جدا کرنے کی سازشیں بننے لگے۔ بالآخر وہ لوگ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے شمس تبریز کو رات کی تاریکی میں قتل کر دیا۔ مولانا روم ظاہری طور پر اکیلے ہو گئے، مگر ان کے اندر موجود انقلاب کو، اس عشق کی شمع کو بجھنے نہ دیا اور اس نے مولانا روم کو روایتی عالم دین سے ایک صوفی شاعر بنا دیا۔ انہوں نے اپنی باقی پوری زندگی روحانیت کی مدد سے خدا سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے کام کرتے رہے اور پھر انہوں نے کئی ایک کتابیں لکھیں جن میں مثنوی معنوی سر فہرست ہے اور دیوان شمس جس میں وہ شمس تبریز سے اپنے تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ آج کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی لوگ ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ شمس نے مولانا رومی کی زندگی پر ایسے گہرے اثرات ڈالے کہ ان کی زندگی یکسر بدل گئی۔ ذرا آج کے دور میں واپس آئیں، سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ کہیں ہم بھی ڈیوڈ اور ایلا کی طرح ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہیں؟ کیا ہماری کہانی نارتھ ہیمپٹن میں رہنے والی ایلا روبنسٹین سے مختلف ہے؟ ایلا ایک لٹریری ایجنسی کے لیے کام کرتی تھی۔ اسے ایک ناول نگار عزیز زہرا کے ناول دلکش کفر پر تحقیق کا کام دیا گیا تھا۔ ایلا اس کا ناول پڑھتے ہوئے، اس پر تحقیق کرتے ہوئے عزیز زہرا کے ساتھ بذریعہ ای میل رابطہ قائم کر چکی تھی اور آہستہ آہستہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ ایلا اب اپنے اکیلے پن اور بے رنگ زندگی سے بغاوت پر تیار ہو چکی تھی اور بالآخر اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور اپنی محبت حاصل کر لی۔ باوجود اس کے کہ وہ شخص جس سے وہ شادی پر راضی ہوئی تھی وہ ایک موذی مرض میں مبتلا تھا، وہ اپنی موت سے صرف چند سال کی دوری پر تھا۔ اس نے عزیز زہرا کے ساتھ مستقبل کے خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آج کے وقت جو کہ لمحہ موجود ہے اس کو خوبصورت اور بہترین بنانے کے لیے فیصلہ لیا۔ لمحہ موجود کیا ہے؟ کیا آپ کو کبھی غم، اینزائٹی کا سامنا کرنا پڑا؟ اگر آپ ان لمحات کو محسوس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا
کہ آپ کی پریشانی، مایوسی یقینی طور پر ماضی کی تلخ یادیں یا پھر مستقبل کے خطرات کے باعث ہوں گی، لیکن صرف صوفیاء کے نزدیک ہی نہیں بلکہ تمام تر انسانی تجربات سے ثابت شدہ حقیقت ہے کہ زندگی لمحہ موجود میں ہے، زندگی موجودہ وقت میں ہے۔ اس وقت کے جو حالات و واقعات ہیں ان کو محسوس کرنے کا نام زندگی ہے۔ یہ حالات و واقعات بظاہر اچھے یا برے ہو سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھیے یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان لمحات کو کس طرح جیتے ہیں، ہم ان حالات کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور ان کے مطابق کیا رد عمل دیتے ہیں۔ اگر مشکل حالات میں مثبت رد عمل دیا جائے تو بحران کو موقع میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ زندگی ہمیشہ انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتی رہتی ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ انسان کے لیے تزکیہ نفس سے اپنی ذات کی اصلاح کر کے محبت اور قرب الہی حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسان کی عظمت اسی میں ہے اور یہی اس کتاب کا بنیادی سبق ہے۔